السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں شب معراج کی رات یعنی کہ 27 رجب کے دن نبی کریم کے ساتھ کون سا واقعہ ہوا تھا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک چھت پھٹ گیا اور آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے۔ میرے سینہ چک کیا گیا، مطلب کاٹا گیا، اور تمام اعضاء کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے ایک چاندی کا برتن لائے تھے جس نے اندر امام تھے، اسے میرے اندر بھر دیا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا کسی خاص مقصد کے لیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے باہر لے کر گئے جہاں ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، جو قد میں گدھے سے بڑا اور کچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم آسمان کو پار کرتا تھا۔ فرمایا، مجھے مکہ مکرم سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں اقصیٰ میں سارے نبی الہی سلام موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا اور اپنے تمام نبی علیہ السلام کی امامت کی، جس کی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کے امام، ان کا لیڈر، اس طرح سے نوازا گیا کہ آپ تمام نبیوں کو سردار ہے۔ سبحان اللہ! کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو ایسی، امام ہو تو ایسا۔ پھر یہاں سے ہوا آپ کا آسمانی سفر شروع۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور دستک دی۔ فرشتوں نے عرض کی، کون؟ فرمایا گیا، میں جبرائیل۔ فرمایا، ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ نے انہیں بلایا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور تبھی وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ کر دکھ ہو جاتے ہیں، جناب دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ کون بزرگ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام انسانی مخلوق کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا کہ یہ کبھی خوش کبھی اداس کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سیدھے ہاتھ کی سائیڈ میں اپنی ان اولاد کو دیکھتا ہوں جو جنت میں جائیں گے، اور بائیں ہاتھ کی سائیڈ انہیں دیکھتا ہوں جو جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا گیا کہ 1000 میں سے 99 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، بالکل اسی طرح پہنچا جاتا ہے، اجازت ملتی ہے، آپ اندر جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو 2 نبی علیہ السلام ملتے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے سلام کلام ہوتا ہے، پھر تیسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے جہاں نہایت کی خوبصورتی نبی علیہ السلام سے نبی کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا، یہ کون ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ پھر آپ چھوٹے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر 6 آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے بعد امت محمد سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہے کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا، لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اتنا بڑا ہے کہ ایک طواف میں 70,000 فرشتے کر پاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کے طواف کر لیا اس کو دوسری بار نمبر نہیں آئے گا۔
اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدرۃ جہر کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا، جو جہر ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کا ایک پتا پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اب اس کی آنکھ کا سفر آپ طے کریں، میری حد بس یہیں تک کی ہے۔ اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتا ہے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، جس کو بے شمار فضیلتیں ہیں، بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی ان آیت کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا، وہ تھی 50 نمازیں۔ آپ تحفہ لے کر لوٹے۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا یہ تحفہ دینے کے لیے۔ فرمایا اے محمد، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائے گی، جاؤ کچھ کم کراؤ۔ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی تو یہ بھی ادا نہیں کر پائے گی۔ آپ کی بات سن کر حضور اللہ کے کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کراتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کرائی۔ جب آپ کی آخری 5 بچی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب میں اور کم نہیں کرا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا اور میں اس کو کمی پیشی کیوں کروں؟ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے اے محمد، تیری امت کو ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کریم کی محبت۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کرے گا تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر ثواب 100 گنا برابر کر دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک ایک نیکی پر 100 کا ثواب دے گا، لیکن ایک گناہ کو ایک ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ جنت اور جہنم سیر کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوتی ہے، جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کی ہڈیوں میں گود نظر آ رہا تھا۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حور ہے جو جنت کی ملکہ ہے۔ پھر آپ آگے بیٹھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکرا تھا، نہ کچھ ہنس رہا تھا، نہ ہی کچھ، بس سر جھکا کر گھڑے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا جس سے آگ بنتی جا رہی تھی۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا یہ جہنم ہے، جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پتل کے تھے، جسے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے اور آپ چہرہ نوچ رہے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پامال کرتے تھے، آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہاں لے جایا گیا اور چھوڑا گیا جہاں سے آئے تھے۔ آپ نے صبح ہوتے ہی مشک روز کو شک کرنے والوں کو رات کو پورا واقعہ سنایا، بیان کیا میں رات میں کہاں گیا تھا اور کیا کیا معاملات پیش آئے، جسے سن کر منکر ہنسنے لگے، لوگ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرت ابوبکر سے فرماتے ہیں لگا اے ابوبکر، دیکھ محمد کیا کہانی سنا رہا ہے، کیا تو یقین کرتا ہے ان باتوں پر؟ مرحبا، قربان جاؤں ایسی یاری پر، ایسے ایمان پر۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میرا محمد یہ فرما رہا ہے تو بے شک وہ سچ فرما رہا ہے۔ آپ کے پاس اس جواب کے بعد سے آپ کو صدیق کا اقبال ملا۔ صدیقی کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تھا حضرت ابوبکر کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک ہے، اس کے آگے کوئی کنتو پرنتو نہیں آتا۔
ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی نے کچھ فرما دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اس میں سوال جواب نہیں ہوتے، بس ہم نے کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ اگر میرے نبی کریم نے فرما دیا ایک مٹھی دہی رکھو تو مطلب رکھو اور رکھواؤ بھی۔ اگر آپ ایک بیوی ہے، امی ہیں، بہن ہیں، اگر میرے نبی نے فرما دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو بس پڑھنی ہے۔ اگر میرے نبی نے فرما دیا کہ بیوہ، طلاق شدہ، بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو۔ اگر میرے نبی کریم نے کسی کا دل مت توڑو، نہ ہی دل دکھاؤ، تو خود کے لیے مت کرو ایسے کام۔ یہ تھا واقعہ جو نبی کریم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سن کر اچھا لگا، کچھ جانکاری ہوئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اپنے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں جس سے انہیں بھی اپنے اسلام کی باتیں اور 27 رجب کے بارے میں معلوم ہو۔